آپ میں ایک صلاحیت یہ تھی کہ جب کسی سے آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے اور بات کرتے، اس کو چند جملوں میں ہی فلیٹ کر دیتے، چت کر دیتے، چند جملوں میں۔ یہ آپ کا ایک معجزہ تھا، مطلب کوئی آپ سے بحث کرتا، 2-3 جملے بولتے اور اس کو ختم کر دیتے، مطلب اتنی لاجیکل بات ہوتی تھی، لاجیکل ایسا پریزنٹیشن تھا آپ کا کہ اس کو ختم کر دیتے۔ آگے میں جب واقعہ لوں گا تو آئیں گا، تو ابھی دیکھیے کیا ہے، اپنے والد سے بات کرنے کیا کہا، اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع، اے میرے والد ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو سنتی بھی نہیں، جو سنتی بھی نہیں تمہاری باتیں۔ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ بتوں کی، پتھر، مٹی، ہو سکتا سونے چاندی کی بھی رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کی عبادت کر رہے والد، اور وہ کہہ رہے کیوں کرتے ہو بات جو سنتی بھی نہیں۔ اور والد یہ نہیں بول سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، ہاں ابراہیم وہ سنتے ہیں، کیوں نہیں بول سکتے؟ کہ تو اپنے بیٹے کو بچپن سے بہت خوب جانتے تھے، وہ بچپن میں کیا پوچھتے تھے؟ کان بڑا ہے، سنتا؟ والد بولتے ہاں سنتا، تو بولتا کیوں نہیں؟ ایک ہی آرگومنٹ، سامنے والا ختم۔ مطلب آپ بھی ان کی صلاحیتوں کے قائل تھے، ان کے والد تو مطلب قائل اس لیے تھے کہ بیٹا تھا نا، اور جانتے تھے کہ اگر میں بولوں گا ابراہیم سنتا ہے تو اگلا سوال ابراہیم کی طرف سے آنے والا ہے، مطلب یہ کہیں نہ کہیں ایسے سوال کرے گا میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ تو کہا میرے والد کہ تو والد کا کوئی جواب ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے بڑوں کو ہم نے دیکھا، کاؤنٹر نہیں کرے، کاؤنٹر کرے کہ ان کو معلوم پھنسے، کہ اے میرے والد لم تعبد ما لا یسمع، کی عبادت کرتے ہو ایسی چیزوں کی جو سنتی تک نہیں تمہاری بات ہے، ولا یبصر، اور دیکھتی بھی نہیں ہے کوئی چیز۔ اگر ان کے والد بولے نہیں ابراہیم دیکھتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرنے والے پھر ان کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اور کچھ بھی جو ہے تمہارے کام نہیں آ سکتی، نہ سنتی ہے نہ دیکھتے ہیں نہ تمہارے کچھ بھی کام۔ اور بتوں کا یہی حال ہے، جو بتوں کی عبادت لوگ کرتے ہیں، بت کچھ بھی نہیں کر سکتے چونکہ ان کو خود ہم بناتے ہیں ہاتھوں سے، مٹی پتھر کی۔ بلکہ مشرکین مکہ کا ایک واقعہ ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں ایمان لانے سے پہلے ہمارا حال یہ تھا کہ ہم آٹے کا بت بنا لیتے تھے، جیسے سفر پہ گئے، اب بت نہیں ساتھ میں، عبادت کرنا ہے تو آٹے کا بنا لیتے تھے، پھر بھوک زیادہ لگی اس کو پکا کھا لیتے تھے، بھوک لگ گئی اب کیا کرنا، اتنا ہی آٹا ہے پکا لو اور کھا لو، سفر میں سمجھو آٹا کم ہو گیا۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم بت بناتے لکڑی سے بناتے، اب مجبوری ہو جاتی تو اسی کو جلا لیتے، لکڑی کم پڑ گئی بت جلا ڈالو اس کو، سردی بہت زیادہ ہے جلا ڈالو اس کو۔ ہم بت کو بناتے اور وہ گر جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا، ہم اس کی مینٹیننس ریپیئر کرتے، یہ دیکھ کے مجھے عجیب لگتا تھا کہ ہم ہی مینٹیننس ریپیئر کریں، گر گیا ہاتھ ٹوٹ گیا ہم بنا رہے ہیں۔ تو وہ خود بولتے ہیں کہ ان کی کمزوری سمجھ میں آ رہی تھی وہ لوگوں کو۔ اب کیا کہا، وہ کچھ بھی کام نہیں آنے والے تمہارے۔ اچھا والد ہی نہیں بول رہے آنے والے، کہ تو والد کا جواب ہی نہیں دیا اللہ نے، اس لیے کہ مطلب والد کو معلوم تھا بیٹے سے بحث کرنا میں جواب ہی نہیں دے پاؤں گا اس کو، نہ عقل سے نہ نقل سے، کہ تو ان کے پاس دیکھیے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے کسی کی عبادت کرتے ہیں ان کا نقلی کوئی دلیل تو ہوتی نہیں، ریٹن فارم میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی، ان کے اپنے کریٹڈ رہتے الگ بات ہے، اور عقلی دلیلیں بھی ان کی بالکل بیکار قسم کی رہتی، تو کہنا سنتی نہ دیکھتی نہ تمہارے کچھ کام آ سکتی ہے۔ اب کہہ رہے اے میرے والد، اور ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت دیکھیے، یہ اپنے کافر والد سے بات کر رہے ہیں، اور انداز دیکھیے، یا ابتی، اے پیارے والد، اے ابا جان جس کو ترجمہ کریں گے اردو کے اندر، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، یہاں تک کہ والد نے گھر سے نکال بھی دیا تو یا ابتی بولتے رہے، اے میرے والد، اے پیارے ابا، یہ نہیں کہا کہ جاؤ کیا کرتے کر لو، اب تم ویسے ہی مشرک ہے میں ایک نبی ہوں۔ والد کا مقام چاہے والد مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، والد ہے۔ ہاں جب کوئی غیر مسلم والد یا مسلم والد بھی شریعت کے خلاف یا اللہ کے ساتھ شرک کا حکم دے تو نہیں مانا جائیں گا، لیکن نافرمانی نہیں کی جائیں گی، دھتکارا نہیں جائیں گا، گالی نہیں دی جائیں گی، ان کو دھکے نہیں دی جائیں گے، ان پہ پیسہ خرچ کرنا نہیں چھوڑا جائیں گا، بیمار ہو تو علاج کروایا جائیں گا، ٹھیک ہے، یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو کہا ہے میرے والد، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، مطلب آپ نبی بن چکے تھے، میرے پاس ایک ایسا علم آیا جو تمہارے پاس نہیں آیا، تو لہٰذا میری اتباع کرو، میں سیدھے راستے پہ چلا دوں گا تم کو۔ اب وہ والد پہ کیا گزر رہی ہوں گی جو دنیا بھر کو سکارا شرک کرنا، اور اس کا بیٹا بول رہا تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے، اور تم میرے ساتھ چلو، میرے پیچھے چلو، میں تم کو لے جاؤں گا سیدھے راستے سے، ٹھیک ہے، تو میری اتباع کرو، اہدک الصراط سویہ، میں تم کو سیدھے راستے پہ چلا دوں گا۔ اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے، پھر آگے فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد شیطان کی عبادت نہ کرنا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہو چکا ہے، اے میرے والد شیطان کی عبادت نہ کرنا، اور جتنی چیزوں کی عبادت اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ ہوتی ہے وہ شیطان ہے، وہ طاغوت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ انبیاءوں کو جو اللہ نے بھیجا اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بتایا کہ وہ حکم دیتے اللہ کی عبادت کا
اور وجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی عبادت سے روکتے ہیں۔ اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے وہ طاغوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا اے میرے اور طاغوت کی عبادت مطلب شیطان کی عبادت، شیطان ہی کر رہا نا یہ سب۔ تو کہا اے میرے والد یہ طاغوت کی عبادت مت کرنا، یہ ساری چیزوں کی، اس لیے کہ یہ شیطانی عبادت ہے، اور شیطان تو رحمان کا دھتکارا ہوا ہے، اس نے نافرمانی کی ہے، اللہ نے اس کو دھتکار دیا ہے۔ یا ابتی، اے میرے والد، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے والد مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم بتوں کی عبادت کرتے رہو، شیطان کی عبادت کرتے رہو، اور اسی میں شیطان تم کو اچک لے اور تم پہ اللہ کا کوئی عذاب نہ آ جائے، مطلب تم عبادت کرتے رہو شیطان کی، اسی عمل پہ چلتے رہو اور اچانک اللہ کا عذاب پھر تم پر آ جائے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہیں تمہیں عذاب نہ اچک لے اور تم شیطان کے دوست بن جاؤ، شیطان کے ساتھی بن جاؤ، شیطان کے دوست، شیطان کے ساتھی مطلب جہنم میں اس کے ساتھ جل جاؤ۔ دیکھیے ان کی والدہ کا کوئی تذکرہ نہیں، صرف والد کا تذکرہ ہے، ان کا نام آزر آتا ہے، والدہ کا تذکرہ نہیں، باقی دیگر چیزوں کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ کچھ اسرائیلیات ہے اس میں آتا ہے کہ لیکن اس میں والد کا اور بھائیوں کا تذکرہ آتا ہے، والدہ کا نہیں آتا ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، عورتیں مرد کے ماتحت ہوتی ہے، باپ اگر سمجھ لیتا ہے کوئی بات کو تو والدہ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اگر والد سمجھ لیتا ہے، لیکن اگر والدہ سمجھ بھی لے تو والد پہ کہاں چلتی ہے، مطلب عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے نا، تو مرد اگر سدھر جائے تو عورت بھی سدھر جاتی ہے۔ شاید یا واللہ عالم والدہ نہ رہی ہو، انتقال کر گئی ہو، ہم نہیں جانتے، تفصیلات چونکہ موجود نہیں۔ آپ کے بھائیوں کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ آپ 3 بھائی تھے، آپ بیچ والے بھائی تھے، ایک بڑے تھے ایک چھوٹے تھے، لیکن یہ بھی چونکہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، اسرائیلیات ہے، اس لیے بہرحال میں نے تفصیلات نہیں رکھی تھی اس کی، لیکن اس طرح سے تذکرے آتے ہیں۔ پھر آپ کے بھائی کے ایک بیٹے بھی تھے، بھتیجے، ان کا تذکرہ بھی آتا ہے، آگے آئیں گا انشاءاللہ واقعے میں، جن کا نام لوط تھا، پہلے تو وہ ایک صحابی بنے اور بعد میں اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کی عبادت میں لگو اور اللہ کا عذاب آئے اور اچک لے تمہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے والد نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم یاد رکھ تو ایسی باتوں سے باز آ جا، ابراہیم مجھے مت سکھانے کی کوئی ضرورت ہے، تم فوراً ایسی باتوں سے باز آ جاؤ جو تم کر رہے ہو۔ آگے کیا کہہ رہے والی سنیے، لئن لم تنتہی لنرجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم نہیں سدھرے، اب بہت ہوگا تمہارا، بچپن سے دیکھ رہا ہوں تم کو میں، اب نہیں سدھرے تو تم کو پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا۔ تو شاید اس زمانے میں جو اس زمانے کے عبادت کرنے والی چیزوں کو برا کہتا تھا تو وہ سنسار کر دیتے، پتھر مار کے، رجم بولتے اس کو، رجم کر دیتے شاید، اس لیے کہا تم کو پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا۔ مطلب اب دیکھیے یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ کنکلوزیو ہے، یہ کنکلوژن اللہ قرآن نے بیان کر رہا ہے، آپ اس کو یہ مت سمجھیے کہ ابراہیم السلام پہلی نبوت ملی گئے سٹارٹ میں سیدھا بول دیے جو کچھ ہوگا نکل گئے، کنکلوژن دعوت دیتے رہے، بچپن سے دعوت دیتے رہے، جب سے نبی بنے دعوت 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 دعوت، اللہ نے لاسٹ بحث بیان کی جو اینڈنگ میں ہو رہی ہے، جب اب سپریشن ہو رہا ہے، مطلب ایسا کہ باپ بول رہا اب نکل جاؤ میرے گھر سے، تم کو پالا بڑا کیا سب کچھ کیا اور تم میرے معبودوں کا نکلو، یہ وہ فیز ہے۔ تو یہ سمجھیں تو کوئی پہلے دن ہی جائیں گا، والد شرک کرتے تو شروع ہو جائیں گا اور پہلے دن ہی سب کچھ ہو جائیں گے، یہ تو کنکلوژن ہے، آپ سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، ڈیڈ اینڈ ہے سمجھو، اب یہ لگا کہ اب نہیں ہوں گا تو آپ وہ کریں، تو والد نے بھی کہہ دیا اب بہت ہو گیا تمہارا، اب اگر بات کی تو سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا، ختم کر دوں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اب تم مجھے مار دینا چاہتے ہو توحید کی وجہ سے، تو اب الگ ہونے کا وقت آ گیا، سلام علیکم، اب میرے طرف سے تم پر سلامتی ہو، اور یاد رکھنا میرے والد میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کرتے رہوں گا، امید ہے میرا رب استغفار کو قبول کرے گا۔ والد سے الگ بھی ہو رہے ہیں، مشرک والد سے الگ ہو رہے ہیں، ایسا والد جو بت پرستی کرتا ہے تو بھی کیسے الگ ہو رہے ہیں؟ سلام کے ساتھ، میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا، توبہ کرتا رہوں گا اپنے رب سے، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور وہ مجھ پر بڑی ہی مہربان ہے، میں نے تم سب کو چھوڑا اور انہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، میں نے والد تم کو بھی چھوڑ دیا، پورے خاندان کو اب چھوڑتا ہوں، جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کو بھی میں چھوڑتا ہوں، اور انہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میرا پروردگار میری پکار سنیں گا اور میں محروم نہیں رہوں گا، مطلب ایسا نہیں ہوں گا میرا رب میری بات نہ سنے۔ اب یہ کنکلوسیو تھا، والد سے کئی زمانے سے بات چیت چل رہی تھی، دعوت دی جا رہی تھی، سمجھایا جا رہا تھا، منایا جا رہا تھا، ایکسپلین کیا جا رہا تھا، لیکن والد کچھ ماننے کو راضی
نہیں تھے، اور پھر اب والد نے وارننگ کر دیا، ابراہیم اب اگر تم نے بولنا نہیں چھوڑا تو اب میں تم کو پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا۔ تو کہا اب سپریشن، الگ ہونے کا وقت آ گیا، سلام کیا، کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا اور امید ہے میرا رب اس کو سنیں گا، اور آپ یہ کہہ کر وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ یاد رکھیے فرسٹ فیز دعوت کا والد کو فیز ختم ہوا اور والد نے گھر سے نکال دیا، ایک طرح سے کہا مار دوں گا اب کیا اس کے بعد، تو ابراہیم علیہ السلام سلام کر کے یہ کہہ کر کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ یاد رکھیے تو بہرحال ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس بہترین انداز سے اپنے والد کو حق کی دعوت، اسلام کی دعوت، سچ کی دعوت اور جھوٹ کے تعلق سے وضاحت کی، شرک کے تعلق سے وضاحت کی۔ بہرحال والد نہیں مانے، کہا گھر سے نکل جاؤ یا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئی الگ ہونے کا وقت ہے، سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، دعا پڑھتا رہوں گا، ٹھیک ہے، مطلب آپ کے لیے توبہ کرتا رہوں گا رب سے، اور وہاں سے چلے گئے۔ اب باری قوم کی آئی، فرسٹ فیز ختم، کنکلوژن نکل گیا، کئی بار دعوت دی گئی، آخری بار والد نے کہا اب تو مار ہی دوں گا، ختم کر دوں گا، قتل کر دوں گا، چاہیے اب تو الگ ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور نکل کے چلے گئے قوم کی طرف گئے، چونکہ آپ کو قوم کو دعوت دینا تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور بہت ساری قوموں کے تذکرے جو قرآن نے کیے وہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہے، سوچ سمجھ عقل، لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں، بس بڑے کیا کر رہے، باپ دادا نے کیا کیا وہی کرتے ہیں، استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن نے فرمایا، اور سورہ اعراف میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہے لیکن سمجھتے نہیں چیزوں کو۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے ان کو کان دی ہے لیکن اس سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسے انسانوں کی جن کو عقل دیا، سمجھتے نہیں ہیں، آنکھ دی، دیکھتے نہیں ہیں، کان دیا، سنتے نہیں ہیں، یہ جانوروں جیسے، چوپایوں جیسے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں چوپایوں سے بھی گئے گزرے، اولئک هم الغافلون، یہی غافل لوگ ہیں۔ یہ تو جانور کو بھی سنایا، آنکھ دکھی، گڑھا دکھا، کھائی دکھی تو نہیں جاتا ہے، لیکن ایسے لوگ جو بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں، جو کہ بڑے غلط راستے پہ چلے، شرک پہ چلے، کفر پہ چلے، اور وہی طریقے کو اپناتے ہیں، یہ تو بالکل جانوروں جیسے ہے کہ عقل استعمال نہیں کرتے، کان استعمال نہیں کرتے، آنکھیں استعمال نہیں کرتے، جبکہ کبھی کبھار تو جانور بھی یہ چیزیں استعمال کر لیتا اپنی، یہ اس سے بھی گئے گزرے کہ یہ جانوروں جیسے، بل ہم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ تو یہاں دیکھیے وہی بات قوم کے ساتھ ہوئی، ابراہیم علیہ السلام گئے، دعوت دی، اسلام سمجھایا، حق سمجھایا، صحیح بات بتائی، بہرحال لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں، ٹھیک ہے، اپنے کفر اور شرک میں بڑھتی جا رہی ہے، جس کی مثال اللہ نے قرآن میں اس طرح سے دی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاص مثال نہیں تھی، یہ سارے لوگوں کی جو مشرک اور کافر ہوتے ہیں یہی مثال ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے قوم کو جو ہے اب دعوت دینا شروع کی، تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیا نمبر جو 69 to 79، ان 10 آیتوں میں قوم سے اب ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں، والد سے کر لیا، قوم سے بات کر رہے ہیں۔ اب سنیے کیا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیجئے غیب کی خبر ابراہیم علیہ السلام کے بارے، مطلب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیسا معلوم ہوگا ہم کو، یہ غیب کی خبر تھی نا، سنا دیجئے غیب کی خبر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم، مطلب اللہ کو چھوڑ کر کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم لوگ جو ہے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پتھر، مٹی، لکڑی سے بنائے ہوئے جو مجسمات ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، عاکفین بیٹھے رہتے ہیں، خود بنا لیتے ہیں اور خود ہی بیٹھ جاتے ہیں سامنے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا جب تم پکارتے ہو تو کیا سنتے ہی ہے تمہاری پکار، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں قوم کا جواب بھی نہیں، ہاں والد کا جواب نہیں تھا، یہاں قوم کا جواب نہیں ہے قرآن میں۔ کیوں نہیں قوم نے جواب دی؟ قوم جانتی تھی ابراہیم کو جواب دینا بولے تو پھنسنا ہے علیہ السلام، ان کے پاس اللہ نے صلاحیت دی تھی، چند جملوں میں ختم کر دیتے تھے انسان کو۔
اگر قوم بولتی ہاں ابراہیم یہ سنتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کیا بولتے فوراً؟ پھر سنتے ہیں تو بولتے کیوں نہیں؟ سن رہا تو بولنا چاہیے نا، ٹھیک ہے، بولتے کیوں نہیں پھر؟ تو کہا سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، دعائیں دیتے ہو، مشکلوں میں آواز دیتے ہو۔ اور یاد رکھیے مشرکین کا معاملہ یہ عجیب ہے، جب ان کو کوئی حقیقی مصیبت ہوتی ہے نا تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور باقی جتنی چیزوں کی بات کرتے سب کچھ چھوڑ دیتے، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، اکرامہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اگر کعبے کی غلاف میں بھی ملے فتح مکہ کے وقت تو قتل کر دینا ان کو، کعبے کی غلاف میں بھی لپٹے ہوئے رہے تو مار دینا، حالانکہ کعبہ حرمت والی جگہ، لیکن ان کے بارے میں حکم تھا۔ جیسے ان کو پتہ چلا فتح مکہ کا بھاگ گئے نکل کے، اور جہاز میں سوار ہو گئے، ٹھیک ہے، مکہ سے بھاگے جدہ گئے، جدہ سے جہاز میں بیٹھے اور اب بھاگ رہے سفر کر کے حبش، کہیں تو بھی افریقہ کی طرف۔ اب جب سفر کر کے بھاگنے لگے تو اب آ گیا جہاز بھور میں، پانی کے جہاز سے بھور میں آ گیا۔ بھور والے نے بول دیا کہ اب جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، حالانکہ سب مشرک پتہ نہیں کس کس کو ماننے والے، اب اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ اکرامہ نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر میں بچ گیا اس میں تو میں فوراً جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ پہ اسلام قبول کریں گے، اس لیے کہ اگر مصیبت میں تو بچاتا ہے تو پھر ہم دوسروں کی عبادت کیوں کریں۔ مطلب یہ تھا کہ مشرکین مکہ بھی جب حقیقی مصیبت میں پھنستے تھے، ریئل کوئی پرابلم ہوتا تھا تو کس کو پکارتے تھے معلوم آپ کو؟ اللہ کو، بتوں کو نہیں پکارتے تھے، اللہ پہ بھروسہ کر لیتے تھے، بتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہ پانی اور ہوا کا معاملہ ہی عجیب ہے، پانی کی کوئی مصیبت، ہوا میں کوئی مصیبت آئے نا تو حقیقی رب کو یاد کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہتا انسان کے پاس۔ جہاز، آدمی فلائٹ میں جا رہا ہے اور ٹربولنس، جہاز ہلنا شروع ہو گیا، اچھوں کو دیکھا جس کی عبادت کرتے گلے میں لٹکا، لیکن عبادت اللہ سے شروع ہو جاتی سیدھا اوپر والے، بس اب تو یہ پانی کا وہی حال ہے۔ اور یہ حقیقی چیز ہے، آج بھی لوگوں کو اگر پانی میں جا رہے سفر کر رہے کو بولا جہاز پھنس گیا تو وہ بولتے ایک کو پکارتے، آواز دیتے جو سچا ہے، سب چھوڑ دیتے، حالانکہ کس کس کی بات کرتے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کہا کیا وہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ پھر فرمایا او ینفعونکم او یضرون، اور کیا تم کو نفع دیتے ہیں اور کوئی نقصان دیتے ہیں، کوئی بینیفٹ اور کوئی لاس کر سکتے ہیں تمہارا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اب قوم نے کیا جواب دیا؟ سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو، نقصان دیتے، فائدہ دیتے ہیں، قوم نے ایک بھی چیز کا جواب نہیں دیا، اور ایک جواب جو دیا کیا دیا سن لیجیے اب، کہا قالوا بل وجدنا، اے ابراہیم حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو مشرکین کا یہ جواب آپ نوٹ کر لیجئے، یہاں جو لوگ شرک کرتے اللہ کے ساتھ، یہ دنیا میں کہیں بھی رہے آج بھی یہی جواب دیتے، اپنے بڑوں کو ہی کرتے ہوئے پائے، یہ نہیں بولیں گے یہ کتاب، یہ عقلی دلیل، بڑوں کو کرتے پایا۔ مطلب ایک بھیڑ چلی غلط راستے پر، پوری بھیڑیں جائیں گی اس کے ساتھ، کیوں جا رہے ہو؟ نہیں وہ سب بھیڑیں جا رہی تو ہم بھی جائیں، کوئی عقل اور نقل نہیں، مطلب کوئی ریٹرن فارم میں کوئی پروف ایویڈنس، کوئی عقل سے لاجیکل کوئی ایکسپلینیشن کی کیوں کرتے، کچھ نہیں۔ ایک ہی جواب دیا قوم نے، نہ اس کا جواب دیا سنتے ہیں کیا، نہ اس کا جواب دیا نقصان نفع کا، کہ ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے یہی کرتے پایا۔ قال افرأیتم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، بھلا دیکھتے ہو جن کو تم پوچھتے رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے بھلا تم دیکھتے ہو جن کو تم اب تک پوچھتے رہے ہو، جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے رہے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، جو تم اور تمہارے باپ دادا یہ کرتے رہے، فإنہم عدو لی، وہ میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے اس عالم کے رب کے، یہ تمام چیزیں جن کو تم تمہارے آباء و اجداد اب تک عبادت کرتے رہو یہ میرے دشمن ہیں۔ پھر فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ جو رب العالمین ہے اس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دی، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، وإذا مرضت فہو یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، والذی یمیتونی ثم یحیین، اور وہی مجھے ماریں گا اور دوبارہ پھر جلائیں گا، اور مجھے یقین ہے کہ روز قیامت میری خطاؤں اور غلطیوں کو دنیا کی وہ میری معاف بھی کریں گا۔ پھر فرمایا ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے جو حکم دے اور کر میرا شمار
نیک لوگوں میں، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور اللہ میرا تذکرہ آنے والے لوگوں میں تو جو ہے باقی رکھ، اور مجھے وارث بنا جنت، نعمت والی جنت کا۔ پھر فرمایا اور میرے والد کو معاف کر دینا اس لیے کہ وہ گمراہ لوگوں میں ہو گئے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اور دوبارہ اٹھائے جانے کے دن مجھے ان کی وجہ سے جو ہے شرمندہ مت کرنا، غمزدہ مت کرنا۔ پھر فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن ہوگا جس دن مال اور اولاد بیٹے کام نہیں آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوا اس کے جو لائے ایک پاکیزہ دل، اس کے علاوہ کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کتنے بہترین انداز سے قوم کو دعوت دی۔ وہی اللہ ہے جو جلاتا ہے، مارتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیمار ہو تو شفا دیتا ہے، ساری چیزیں بتائی۔ لیکن کتنی تعجب کی بات ہے، بہت سارے مسلمان بھی اس چیز کو آج نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے غیر مسلموں سے، کافروں سے، ان سے مجادلہ کیا جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، ان سے بات کی۔ لیکن کتنی امیزنگ اور تعجب کی بات ہے، آج مسلمان بھی ان چیزوں میں لگے ہیں۔ اللہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، بہت سارے مسلمان اس کے خلاف مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے، بہت سارے مسلمان یہ سمجھے اس کے علاوہ بھی کوئی کرتا ہے۔ یہ تو وہی عقیدہ ہوا جو ابراہیم علیہ السلام کے دور کے مشرکین کا تھا۔ اس بات کو یہاں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے والد کے اتنے برے ہونے کے باوجود بھی دیکھیے کیا فرمایا، میرے والد کو اللہ معاف کر دے، وہ گمراہ لوگوں میں ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا اگر والدین کسی کی ایمان والے نہیں ہیں، شدت سے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میرے والدین کو ہدایت دے، تو کہا معاف کر دے اس لیے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی پیارے اور بہترین انداز سے اپنے جو ہے والد کو اور قوم کو جو ہے دعوت دی، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا حقیقت کیا ہے۔ اور پہلے اس میں ہم نے والد کا دیکھا تھا جو آپس میں ہوا، سیکنڈ اس میں والد اور قوم دونوں کا دیکھا۔ ہو سکتا ہے والد کو بول کے آئے پھر قوم کو بولا، اس لیے دونوں کا لفظ آیا ہو۔ تو بہرحال قوم کو بھی بہت پیارے انداز میں سمجھایا، یہ بتا دیا کہ مال آخرت میں رینسم، جہنم کی آنکھ سے بچنے کے لیے کام نہیں آنے والا ہے کہ پے کر دو نکل جاؤ، چھوٹ مل جائیں گی، یہ پے کر دو، فائن ہوتا ہے۔ شیخ قوم نے ایکسیپٹ کیا تھا؟ بہرحال قوم نے ایکسیپٹ تو نہیں کیا، لیکن قائل ہو گئی۔ قائل سمجھتے آپ؟ آگے آئیں گی کچھ باتیں۔ قائل مطلب ارے ابراہیم صحیح تو نہیں بول رہے، لگ رہا کچھ صحیح ہے، لیکن پختہ یقین نہیں ہوا، ابھی شک والا معاملہ ہے، مطلب 50-50، ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا نہیں بھی ہو، یا ٹھیک ہے ویٹ کر کے دیکھتے ہمارے معبود کیا بدلہ لیتے، نہیں لیے تو مان لیں گے، لے لیے تو، سمجھ رہے آپ؟ قائل ہو رہے تھے، مطلب اس طرف تو چل رہے تھے کہ شاید ابراہیم صحیح ہے، لیکن ابھی انہوں نے یقین نہیں کیا تھا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اب قوم کو بھی دعوت دے دی، والد کو بھی دعوت دے دی، لیکن قوم کے کچھ شرک ابھی باقی تھے، جس شرک کو ابراہیم علیہ السلام کو توڑنا تھا، مطلب بتانا تھا کہ یہ چیزیں جن کو تم ایسا ایسا مانتے ہو حقیقت میں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ نہ زندگی کے دینے والے، نہ موت کے، نہ پیدائش کے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کو بتانا تھا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے پلاننگ کی، حکمت سے کام لیا، اور قوم کو یہ دعوت دینے کے بعد اب ٹارگٹ کرنے لگے ان کے اسپیسیفک چیزیں جن کو وہ عبادت کے لیے بناتے تھے، مطلب وہ جو گاڈز، وہ ڈمی گاڈ جو انہوں نے بنا لیے تھے، وہ جو بت اور وہ پتھر اور مٹی کے جو ہے مجسمے یا انسان بادشاہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اب کیا کیا، والد کو سمجھایا، قوم کو جنرل سمجھایا، اب اسپیسیفک ٹارگٹ کرنے لگے ان کے معبودوں کو، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اب اسپیسیفک ٹارگٹ کرنے لگے۔ اور قرآن نے اس واقعے کو پورا تفصیل میں بیان کیا کیسا ابراہیم علیہ السلام اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرنے لگے اپنی قوم کو، اور ایک ایک چیز کو جس کو وہ شرک کرتے تھے اس کو ٹارگٹ کیا، جس میں سب سے پہلے آپ نے کام کیا کیا، ستاروں کی عبادت قوم کرتی تھی، ستارے، سیارے، سن، مون، سٹار، پلانٹس کی بات کرتی تھی، سب سے پہلے وہاں ان کو ضرب لگائی، ان چیزوں کی وہ عبادت کرتے تھے، سب سے پہلے وہاں جو ہے ضرب لگائی، اور سب سے پہلے جو ہے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ ان کی کوئی ریالٹی اور حقیقت نہیں، یاد رکھی، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب سے بڑا کام تھا آپ کا جو اسپیسیفک، بہرحال آپ نے یہ کارنامہ جو ہے انجام دیا۔ تو بہرحال یہ تھا ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اب جو اسپیسیفک وہ ٹارگٹ کر رہے تھے ایک ایک چیز کو، کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اسپیسیفک ٹارگٹ کرے کہ جن چیزوں کے لوگ عبادت کرتے ہیں ایک ایک چیز کو لے اور اس کا رد کرے، اس کے خلاف بات کر کے بتائیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آگے ہم جو ہے اسی بات کو جو دیکھیں۔